مگر آپ نے بہت ساری کتابیں پاکستان کے اوپر لکھی، جو آپ کی کتاب سب نے ہی پڑھی میرا خیال ہے شروع میں، اور باہر پڑھائی بھی جاتی ہے سلیبس کے طور پہ، آئی نو 2-3 پڑھائی جاتی ہے، مگر جو ہم نے بہت شوق سے پڑھی وہ تھی دی سول اسپوکسمین، اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھی، یعنی کہ واحد ترجمان تھے وہ پاکستان کے۔ مگر ان کی شروعات سیاستدان کے طور پہ اس طرح نہیں ہوئی، انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کی، یکجہتی کی بات کی۔ وہ کون سے ایسے محرکات تھے جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا، اب ایک الگ ملک چاہیے ہوگا جو مسلمانوں کو چاہیے ہوگا تاکہ مسلمان آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیے، الگ مسلم جو آپ بات کر رہے ہیں الگ ملک کی، وہ ذرا آئی تھنک بات کی بات ہے۔ پہلے تو میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ انہوں نے کیوں مسلم لیگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، کیونکہ کانگریس کی وجہ سے ان کے ساتھ اختلاف تھا، اور 1937 کے الیکشن کے بعد جی ان کو اندازہ ہوا کہ کانگریس چاہتی ہے کہ مسلم لیگ کی تو حیثیت ہی نہ رہے، وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، اور نہرو نے تو ایکچولی کہا تھا کہ آپ ڈسبینڈ کر دیں مسلم لیگ کو۔ تو تب سے یہ 1937 سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کانگریس کو اگر ٹھکانے لگانا ہے یا مسلمانوں کے لیے کوئی چیز لینی ہے تو پھر ان کو مسلم لیگ کو متحد کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا۔ مگر پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ سیاست میں جیسے آپ جانتی ہیں کوئی چیز ختمی نہیں ہوتی، وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات ہوں اور پھر کوئی اور چیز نکلے، مگر ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اپنے حقوق ملیں۔ جب انگریز جائیں گے تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا ہندوستان میں؟ تو اس پہ آئی تھنک میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ایک کھلا دماغ رکھا کہ کیا رزلٹ کیا ہوگا، مگر جہاں تک پاکستان ڈیمانڈ کی بات تھی وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو پار میں اقتدار میں ان کو اپنا حق ملے، وہ یہ کوشش کر رہے تھے۔ مگر میں بعد میں اس پہ آؤں گی، مگر پہلے آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو رائٹس ہوئے کلکتہ کے اندر 1946 کے اندر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر، چونکہ یہ جو رائٹس تھے یا جو فرقہ وارانہ فسادات تھے یہ پنجاب تک بڑھ گئے، آگ جو ہے وہ وہاں تک آ گئی، کیا اس وقت یہ احساس جو ہے آخر جسے کہتے ہیں the last penny dropped کہ اب معاملہ آگے ایسے چل نہیں سکے گا اور اب پاکستان کا قیام ہی جو ہے اس مسئلے کا حل ہے؟ وہ تو کیبنٹ مشن پلان کو آپ پہلے دیکھیے نا، 1946 تو کیلکٹا کلنگز تو بعد میں ہوتی ہیں۔ کیبنٹ مشن پلان میں جناح صاحب نے کیبنٹ مشن کا جو وفاقی جو پلان تھا وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ کانگریس نہیں چاہتی تھی کہ وہ چلے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ گروپنگ ہو مسلمان صوبوں کی ادھر اور آن دی ایسٹ بنگال اور اسام، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہو، اسی وجہ سے قائد اعظم کو کوئی کیبنٹ مشن پلان میں، تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے، تو 1945 میں آیا تھا جہاں پہ انہوں نے جناح صاحب کو 2 آپشنز دی تھیں۔ ایک آپشن تھی ایک پاکستان جو پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بیسڈ ہوگا، اور ایک کہ آپ انڈین وفاق میں آ جائیں، اور مگر یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کا شیئر کیا ہوگا اقتدار میں۔ تو جناح صاحب نے وفاق کا کیا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ تقسیم ہو پنجاب اور بنگال کی، مگر انہوں نے وفاق کا نظام جو انہوں نے 3 ٹیئر سسٹم کیبنٹ مشن پلان نے پیش کیا تھا اس کو مان لیا تھا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اس پلان میں کئی مسلمان بیوروکریٹس کا بہت ہاتھ تھا، اور انہوں نے کوشش کی تھی کہ جناح صاحب کو منوایا جائے، اسی وجہ سے وہ کیبنٹ مشن نے ان کو آپشن دی تھی، مگر جناح صاحب نے وہ ایکسیپٹ کیا تھا وفاقی پلان۔ رد کس نے کیا تھا؟ رد تو کانگریس نے کیا تھا، تو پاکستان تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں آ جاتا ہوں وفاق میں، آپ مجھے ہمارے مسلمانوں کو اقتدار دیں۔ یہ نہ بھولیے کہ پاکستان جو ابھی بھی آپ کا ہے، ہندوستان میں مسلمان زیادہ ہیں، اور جناح صاحب خود ایک اقلیتی صوبے کے نمائندے تھے، بامبے سے تھے، تو ان کو اچھا احساس تھا کہ ان کا کیا بنے گا، تو وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ڈیمانڈ سے سب مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہو برِ صغیر کا۔ مگر کانگریس نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ایک پاکستان دیا جائے جو نہ صرف پنجاب اور بنگال کی تقسیم پر بیسڈ ہو، مگر جناح صاحب کو کوئی حق نہ ہو جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کے لیے۔
سو یہ ہوا. مگر جناح صاحب تو کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان ڈیمانڈ کو استعمال کریں تاکہ سب مسلمانوں کو کچھ ملے. یہ آپ کا تھیسس بھی ہے ایک طریقے سے, آپ نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. تھیسس تو ہے مگر یہی ہسٹوریکل سورسز یہی کہتے ہیں. جی